أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأخبره ثم إذا شاء انشره۔ کس چیز سے اللہ نے اس کو پیدا کیا؟ نطفے کی ایک بوند سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا، پھر اس کی تقدیر لکھ دی، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کر دی، پھر اسے موت دی، اس کو خبر میں پہنچایا، پھر جب چاہے اسے اٹھا کر کھڑا کرے گا۔ یہ سورہ عبس کی 18 سے لے کے 22 تک کی آیتیں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ انسان کو آخرت اور قیامت کے بارے میں بات ذہن نشین کرانے کے لیے یہ اس کی حیثیت کو واضح فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری حیثیت کیا ہے، تم کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا فرمایا۔ یہی نہ کہ ایک حقیر نطفے سے جو ایک پانی کی ایک بوند تھی، من ماء مہین فرمایا ایک مقام پر، بے حیثیت بے وقت پانی جس سے تم کو پیدا فرمایا، اور پھر یعنی کس طریقے سے کس مقام پر تمہاری پرورش کی ماں کے رحم میں، اور پھر تمہارے باہر آنے کا راستہ کیسے مقرر کیا، کس راستے سے تم باہر آئے، اور تمہاری پیدائش کی ابتدا کس طریقے سے بے بسی کے عالم میں ہوئی ہے، کیا تم نے اس پر کبھی غور و فکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم۔ سورہ یاسین 23 پارے میں اللہ تعالیٰ اس کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ انسان کو ہم نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا؟ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین، کہ ہم نے اس کو پیدا کیا ہے ایک نطفے سے، ایک پانی کی بوند سے، اور پھر وہ صریح جھگڑالو بن بیٹھا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور پھر وہ ہمارے لیے ہی مثالیں دیتا ہے، پوچھتا ہے کہ اللہ کون ہے، اور یہ سمجھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ ہم جو ہے مر کر ہڈی ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے اور بوسیدہ ہو جائیں گے، تو کون ہم کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ یہ پوچھتا ہے، یہ سوال کرتا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، فرمایا اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے وہ، کہ وہ اس وقت کیا تھا، ہم نے اس کو جب پیدا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اس کی یعنی حیثیت جو ہے اس کو بتا کر پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ تم دیکھ لو اپنی حیثیت، کس حیثیت سے ہم نے تم کو کس حیثیت میں لا کر کھڑا کر دیا، اور پھر تمہاری پیدائش کے مختلف ادوار اور مرحلے کیسے تمہاری ماؤں کے بطن میں جو ہے ہم نے انجام دیے ہیں۔ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ ہی تو ہے کہ اس نے 3 اندھیریوں میں ایک انسان کی پیدائش فرمائی، اس کی نشو و نما فرمائی، اور جہاں پر وہ پیدا ہو رہا تھا، اس کی پیدائش ہو رہی تھی، اس کی نشو و نما ہو رہی تھی، اس ماں کو بھی اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا کہ اس کے پیٹ میں کیا پل رہا ہے۔ یخرجکم من بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3 فرمایا سورہ زمر 23 پارے میں، یعنی ایک کے بعد ایک دور ہم تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں چلاتے رہے، اور وہ بھی کہاں پر؟ کوئی ایسی بہترین اور روشن جگہ پر نہیں، بلکہ ایسے اندھیریوں میں جہاں پر 3 اندھیرے تھے، وہاں پر ہم نے تمہاری پرورش کی، تمہاری نشو و نما کی، اور تم کو پھر پورا مکمل انسان بنایا۔ اور پھر اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ خلقہ فقدر، صرف تم کو پیدا ہی نہیں کیا، تم کو بنایا ہی نہیں، بلکہ تمہاری تقدیر بھی ہم نے ہی مقرر فرما دی ہے۔ ماؤں کے پیٹوں میں تقدیر مقرر فرمائی۔ احادیث میں یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ بچہ جب 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے فرشتہ آ کر روح پھونکتا ہے، اور پھر اس کی تقدیر کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے اجازت لیتا ہے کہ یہ کتنی زندگی جیے گا، کتنی سانسیں اس کو ملے گی، کیا کھائے گا، اس کی غذا کیا ہوگی، کب مرے گا، کہاں پر مرے گا، اور اس کی جنس کیا ہوگی، لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، اور یہ اس کے جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں کیا ہوں گی، اس کا رنگ و روپ کیا ہوگا، خط کیا ہوگا، اور یہ کس خاندان میں کس حیثیت سے پرورش پائے گا، کس سرزمین پر پیدا ہوگا، یہ ساری چیزیں اس کے بارے میں پہلے ہی لکھ دی جاتی ہیں۔
یہ مقدرات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا ہے۔ ہر انسان کی پیدائش سے پہلے ماں کے پیٹ میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر فرما دیا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے کام کر دیتے ہیں، اپنے فرشتے کے ذریعے سے بھیجا کر اس کی تقدیر کو لکھ دیا جاتا ہے۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کر دی، یعنی تمام مکمل طور پر انسان کو بنا دیا، اس کو صحیح و سالم بنا دیا، اور پھر اس کے اعضاء و جوارح درست کر دیے، اور پھر جب وہ باہر کی دنیا میں آ کر جی سکنے کے قابل ہو گیا تو پھر اس کو باہر نکالنے کے لیے ایسا راستے کا انتخاب کیا کہ وہ راستہ بظاہر انہیں ایسا ہوتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ راستے سے کوئی انسان باہر آ سکتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راہ آسان کر دی، اور وہ اتنا بڑا بچہ صحیح و سالم، تندرست، صحت مند زندگی کے ساتھ وہاں سے ناک رگڑتے ہوئے باہر آتا ہے، روتے ہوئے باہر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو باہر لا کر پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی شان ہے کہ اس کو باہر آنے کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ ہی نے مقرر فرما دیا ہے، اور اس کے لیے اس کو آسانی پیدا فرما دی۔ ثم اماتہ فاغبرہ، پھر اسے موت دی اور اس کو قبر میں پہنچایا۔ نہ صرف بنایا، پیدا کیا، اس کی تقدیر لکھی، اس کو باہر لایا، اس کو زندگی دی، اس کو ساری صلاحیتیں عطا فرمائی، پھر اس کے بعد ایک وقت اس کے لیے موت کا مقرر کیا۔ جیسا کہ انسان کے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ پیدا ہونا یا اس کی اپنی تقدیر کے بارے میں لکھ لینا، وہ بے بس ہے، اس کے بارے میں لاچار ہے اپنے خالق کے معاملے میں، کہ خالق جیسے چاہے اس کو پیدا کیا اور جیسے چاہے اس کی تقدیر مقرر فرمائی، اسی طریقے سے اس کی موت کے معاملے میں بھی وہ بالکل بے بس اور لاچار ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں اس کے لیے موت مقرر فرما دیتے ہیں، اور جہاں چاہتے ہیں، جس طریقے سے چاہتے ہیں اس کی موت ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد وہ کس حیثیت سے رہے گا برزخ میں، اس کے لیے بھی وہ طے کر دیا جاتا ہے۔ اس میں اس انسان کا کوئی جو ہے معاملہ نہیں ہوتا ہے، کوئی انسان اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، نہ ہی اس کو پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد وہ کہاں پر رہے گا، قبر میں رہے گا یا جلا دیا جائے گا یا سمندر کی گہرائیوں میں چلا جائے گا یا کوئی درندے کے پیٹ میں جا کر رہ جائے گا، یہ اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ بھی مقرر کر دیتے ہیں، اس میں بھی اس کی طرف سے کوئی رہنمائی نہیں ہو سکتی، کوئی اس کی مجال نہیں کہ اس میں کوئی دخل اندازی کر سکے۔ رحمان اللہ تعالیٰ، اللہ خالق جو ہیں، وہ سب اس کے انتظامات کرتے ہیں۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے وہ اسے دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کرے گا، یعنی اب موت دے دی، موت دینے کے بعد برزخی زندگی، اس کے بعد پھر سے اور ایک زندگی، جس کے بارے میں یہ لوگ انکار کر رہے تھے، اس کو تفصیل کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ یہ زندگی میں بھی انسان کی مجال نہیں ہے، جرت نہیں کر سکتا کہ جب اس کا خالق اور مالک اس کو اٹھانا چاہے تو وہ کہہ دے کہ میں نہیں اٹھنا چاہتا۔ یہ انکار اس کے بس میں نہیں ہے، جیسا کہ اس کو پیدائش اور اس کی موت، اس کی تقدیر اس کے بس میں نہیں تھی، اس کے قابو میں نہیں تھی، ایسا ہی دوبارہ اٹھائے جانا، چاہے وہ اس کو پسند کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، اس پہ راضی ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے، جب وقت مقررہ آ جائے گا تو پھر ایک لمحہ تاخیر کیے بغیر اس کو اٹھنا ہوگا، جیسا کہ مرتے وقت بھی وہ ایک لمحہ تاخیر نہیں کر سکتا تھا۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ تاخیر نہ تقدیم ممکن ہی نہیں، انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ تمام کام اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں، انہی کے اختیارات ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ اٹھائے جانا، زندہ کر کے اٹھانا بھی ہمارے ہی بس میں ہے، یہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی اس میں دخل اندازی کر سکے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ واضح فرما رہے ہیں کہ یہ تمام باتیں بتانے کے بعد تو انسان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے، اپنے مالک کو پہچانے اور اس کے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کرے، لیکن انسان بڑا ناشکرا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اور اپنے خالق کی نافرمانی پہ نافرمانی کیے جاتا ہے۔ کلا لما یغزی ما امرہ، ہرگز نہیں، اس کی مجال یہ نہیں ہے کہ موت کے بعد جب اسے دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا چاہے تو نہ اٹھے اور اٹھنے سے انکار کر دے۔ اللہ نے اسے جو حکم دیا ہے اس نے اس کو پورا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کون سے حکم دیے تھے اللہ تعالیٰ نے، یعنی ایک تو یہ کہ انسان کی پیدائش سے پہلے اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں وجود کر دی تھی کہ اس کی ذات میں یہ بات کو رکھ دیا تھا
کہ میرا خالق اور میرا مالک کون ہے، جیسا کہ احادیث میں یہ بات آتی ہے کہ جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلمان ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے خالق کو پہچانتا ہے۔ اگر اس کو کہیں پر لے جا کر ایسی جگہ پر رکھ دیا جائے جہاں پر باہر کا ماحول اس کو خراب نہ کرے تو وہ مسلمان ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والا ہوگا۔ اس کا ماحول اس کو خراب کرتا ہے، کوئی یہودی ہے تو اس کو یہودی بناتا ہے، کوئی عیسائی ہے تو عیسائی بناتا ہے، مسلمان ہے تو مسلمان بناتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اس کی طبیعت میں، اس کی مزاج میں، اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی باتیں رکھ دی تھی، جیسا کہ جو ہے ضمیر جس کو کہا جاتا ہے کہ اچھائی اور خیر کی چیزوں کو بھی جو ہے انسان اندر سے جانتا ہے اور برائی سے نفرت کرتا ہے، اس کو اندر سے یہ بات پیدا ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں، اس کی فطرت میں رکھ کر چھوڑ دی ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی نشانیاں جو اپنے خالق و مالک کو پہچان کر اس کے احکامات کو ادا کرنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو رکھی ہے، اس کی ذات، اس کی انفس اور کائنات میں جو ہے اتنی بے شمار نشانیاں قدرت کی اللہ تعالیٰ نے رکھ کر چھوڑ دی خود اس کی ذات میں، جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا ہے کہ انسان خود اپنی نئے ذات پر غور و فکر کرے کہ اس کی پیدائش کیسے ہوئی، اس پہ اگر غور و فکر کرے گا تو خالق کو پہچان لے گا اور اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ایک مالک ہے میرا جس نے تمام کام کیے ہیں۔ اسی طریقے سے آفاق میں پھیلی ہوئی بے شمار قدرت کی نشانیاں اور کرشمے اور قدرت کی مصنوعات جو ہیں، اس پر اگر زمین سے آسمان تک لے کر اگر دیکھتا جائے وہ، تو ایسے ایسے کرشمے ظاہر ہوں گے اس کے سامنے، اس کی نظروں کے سامنے، کہ اس کو دیکھ کر وہ سمجھ سکتا ہے کہ ایک ہے خالق اور مالک، اس کا ان تمام چیزوں کا بنانے والا اور اس میں تصرفات کرنے والا، تو اس کو وہ پہچان سکتا ہے۔ تیسری جو ہدایت کا ذریعہ اور ہدایت کا سامان اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دنیا میں جو بھیجا، وہ انبیاء کرام اور آسمانی کتابوں کا نزول، آسمانی کتابیں بھیجی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ انبیاء علیہ السلام آتے گئے اور انسان کو ہدایت کے راستے، خیر و شر کی تعلیم ان کو دیتے رہے اور بتاتے رہے کہ کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی بری ہے، کس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں اور کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں۔ یہ تمام ہدایت کے سامان اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بیشتر کر دیے تھے، پہلے ہی سے کر دیے تھے، اس کی ذات میں بھی اور اس کے اطراف و اکناف میں بھی، اور پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا، اور پھر قیامت جب تک قائم ہوگی اس وقت تک صلحائے امت آتے رہیں گے اور ہادی آتے رہیں گے اور انسانوں کو ہدایت کے راستے دکھاتے رہیں گے۔ یہ سارے انتظامات اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیے ہیں، اور آگے بھی جو اللہ تعالیٰ کچھ اور اپنی نعمتوں کا اظہار فرما رہے ہیں، جس میں اس کی غذاؤں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو نظام قائم فرمایا ہے، اور جو بارش کا نظام جس کے ذریعے سے انسان کی یعنی ضروریات کی جو تکمیل ہوتی ہے، اس کے بغیر انسان کی زندگی ممکن نہیں ہے، وہ ساری چیزیں بتانے کے بعد آخر میں جو قیامت کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ جب وہ قائم ہوگی تو پھر اس وقت کیا حال ہوگا کہ آج تم جن جن سے محبت کرتے ہو وہ سب کے سب تم سے دور ہو جائیں گے، تم ان سے دور ہو جاؤ گے اور بھاگو گے ایک دوسرے سے، تم اس وقت ان کو نہیں پہچانو گے۔ یہ تمام باتیں بتا کر اللہ تعالیٰ یہ جتلانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو آخرت اور قیامت جس کا تم انکار کرتے ہو، دوبارہ پیدا کیے جانے کے تم منکر ہو، اس بات سے تم سمجھ سکتے ہو کہ یہ ساری باتیں جو تمہاری ذات میں ہیں اور تمہاری اطراف ہیں، ان تمام چیزوں سے تم کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایک ذات ہے جو تمہارے لیے حکم دے رہی ہے، اور تمہارے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں، اس کو تم پورا کرنے کی کوشش کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔